السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ میرا نام نادر حسین ہے۔ بچے بڑے پیار سے مجھے سر نادر کہتے ہیں۔ اگر آپ 9th کلاس میں 10th کلاس میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ ہم نے پلاننگ کیسے کرنی ہے، ہم نے تیاری کیسے شروع کرنی ہے، بورڈ کے لحاظ سے باتیں ہیں، امپورٹنٹ شارٹ لانگ کیسے ہم نے چیزیں یاد کرنی ہیں، اگر چیز یاد نہیں ہوتی تو ہم نے یاد کیسے کرنی ہے، اے آئی سے ہم نے کیسے ہیلپ لینی ہے۔ بیٹا بہت قیمتی ویڈیو ہونے والی ہے، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ہے۔ آپ یقین کریں ویڈیو کے بعد آپ ضرور کہہ اٹھیں گے کہ سر واقعی یہ ویڈیو نے تو ہمیں بہت سا ہمارا جو ایفرٹ ہے، ہماری کوشش ہے، اس کو آدھے سے بھی آدھا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ نہیں کہیں گے ویڈیو کے بعد کم از کم کہ سر آج آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیا ہے۔ اور جو ہمارے پرانے بچے ہیں 10th کلاس والے بچے، بیٹا بتائیے گا کہ ہم نے آپ کی بورڈ کی تیاری کیسے کروائی ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ خیر جو 9th والے بھی ہیں یہ کوئی نئے بچے نہیں ہیں، زیادہ تر بچے وہ ہیں جو مجھ سے 6ٹھی سے 7ویں 8ویں سے پڑھ رہے ہیں۔ بیٹا کمنٹس میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کب سے میرے چینل سے تیاری کر رہے ہیں اور کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے اس چینل پہ، تاکہ جو نئے آنے والے بچے ہیں نا وہ انگیج رہیں، انہیں پتہ چلے کہ ہم صحیح ہاتھوں میں ہیں، ہم اچھی ویڈیو پہ آئے ہیں، ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرنے آئے۔ تو بیٹا بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلی جو چیز آتی ہے نا بیٹا آپ کی، وہ ہے مائنڈ سیٹ۔ ہم سارا سال یہی سوچتے یہی کہتے گزار دیتے ہیں کہ اچھا کرتے ہیں، ہاں جی بس ہو جائے گا، ٹائم ہے، یا پھر یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے، سارا سال ایسے گزر جاتا ہے۔ آپ زیادہ لمبی چیز نہ سوچیں، صرف پچھلا سال جو ہے وہ آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، پچھلے سال کو ایک بار مائنڈ میں لے کے دیکھ لیں۔ آپ کے پاس پورا سال تھا، آپ کر رہے ہیں، اچھا ہاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں ہے، اس کو میں بعد میں کروں گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، کرتے 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 سال گزر گیا۔ پھر اینڈ پہ آپ کو تیاری کرنی پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو آپ پہلے ابھی سے مائنڈ تو بنائیں کہ یار یہ چیز تو میں نے کرنی ہی کرنی ہے، میں کیوں نہ ابھی یہ تیاری کروں۔ تو جب آپ کا مائنڈ بن جائے گا، جب آپ مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ میں نے شروع کرنا ہے، تو پھر چیزیں خود بخود آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اصل ہم مار ہی اس لیے کھاتے ہیں، ہم مائنڈ ہی نہیں بناتے کہ ہاں جی میں نے پڑھنا ہے، اچھا کر لیں گے، ہو جائے گا، ٹائم ہے، چھٹیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ کرتے کرتے ٹائم آ جاتا ہے سر پہ، پھر ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے ابھی مائنڈ بنائیں کہ ہاں جی ہم نے کرنا ہے۔ پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ہر سبجیکٹ کا، ہر مضمون کا ایک چھوٹا سا پلان تیار کریں۔ بغیر منصوبے کے، بغیر پلان کے، بغیر روڈ میپ کے آپ نے سبجیکٹ سٹارٹ نہیں کرنا۔ اب دیکھیں پلان سے مراد میری کیا ہے کہ جو سبجیکٹ آپ لو پہلے اس کو مارک کر لو، اس سبجیکٹ کو، کہ اس کے اندر یہ والا چیپٹر ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں سے لانگ آنے ہیں، اس میں سے شارٹ آنے ہیں، یہ چیپٹر اگر میں چھوڑ بھی دوں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تب ہماری آپ اس کو، یہ چیز میں آپ کو بول رہا ہوں، لیکن جب آپ اس کو پریکٹس کرو گے نا، مثال کے طور پہ آپ کیمسٹری اوپن کرنے لگے ہو، ٹھیک ہے، اب آپ نے کیمسٹری اوپن کی ہے، آپ پیرنگ سکیم میں دیکھیں کہ کون سے 4 چیپٹر ہیں جن میں سے لانگ آنے ہیں، مطلب 4 چیپٹر کے لانگ کرنے ہوتے ہیں نا آپ نے، مطلب یہ ہے کہ کیمسٹری کے 3 لانگ دیے ہوتے ہیں، 2 کرنے ہیں، اب ہر ایک کا اے بی پارٹ ہے، تو 4 چیپٹر کے آپ کو لانگ کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کے 4 لانگ یعنی 2 پورے لانگ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے یہی کرو کہ آپ سلیکٹ کرو کہ مثال کے طور پہ چیپٹر 1 لانگ کے لیے امپورٹنٹ فار لانگ کوشچن، امپورٹنٹ فار لانگ کوشچن 4 ہے، 7 ہے، جو بھی آپ لانگ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہو، پہلے آپ ان کو چیپٹر کو لانگ کے طور پہ مارک کر لو، پھر باقی چیپٹر کو دیکھیں جی یہ والا شارٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بس 1-2 MCQs آنا ہے، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یا یہ وہ چیپٹر ہے جس میں سے لانگ تو آنا لیکن میں اس میں سے لانگ اٹیمپٹ نہیں کر رہا۔ آپ جب بیٹا چیپٹر کے اوپر یہ والی چیز مینشن کریں گے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اول تو آپ پڑھتے نہیں ہیں، اچھا جی کرتے ہیں، تیار شروع کرتے ہیں، کرتے کرتے یہ سارا ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن آپ نے چلیں بھولے سے کتاب کھول ہی لیں، موٹیویشن لے کے آپ شروع کر ہی دیں، تو آپ پہلا پیج اوپن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، 1.5 پیج پڑھتے ہیں، آپ اسے اکتا جاتے ہیں۔ بیٹا اس کی ریزن آپ کو بتاؤں، یہی ریزن ہے کہ آپ نے اس کا پلان نہیں بنایا ہوا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ چیپٹر جو ہے اگر مارک ہے امپورٹنٹ فار لانگ کوشچن، آپ کا مائنڈ حیرت انگیز طور پہ خود ایکٹیو ہو جائے گا کہ یار یہ چیپٹر میرے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو ذہن اس کو لے گا۔ اچھا پھر
ہم ایک اور چیز میں آپ کو اس سے بڑھ کے ایک چیز بتاتا ہوں. آپ نے اپنی پیرنگ کے مطابق 4 چیپٹر سلیکٹ کر لیے. اب آپ پڑھنے بیٹھے ہیں, پہلا چیپٹر آپ لیتے ہیں. اب اس چیپٹر کو بھی آپ فوراً سے سٹارٹ نہ کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, اگر وہ لانگ کا چیپٹر ہے, آپ کیا کریں, مارک کر لیں کہ اس پہلے چیپٹر میں یہ والا لانگ ہے, یہ والا لانگ ہے, یہ والا لانگ ہے. اور کیمسٹری کی چاہے وہ 9th کلاس کی بک ہے, 10th کلاس کی بک ہے, یہ کوئی اور بھی سبجیکٹ ہے, میکسیمم ایک چیپٹر کے اندر میکسیمم 4 لانگ ہوتے ہیں یا 5 ہوں گے. 9th کلاس میں تو 3 بھی ہیں, 2 بھی ہیں, اس طرح بھی ہیں, لیکن جتنے بھی ہیں اس چیپٹر کے آپ مارک کر لیں. یعنی یہ لانگ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یہاں اینڈ ہو رہا ہے. اب دیکھیں ایک ایوریج چیپٹر ہے, اس کے 4 لانگ آپ کے پاس مارک ہو کے آگے ہیں. آپ کو یہ مطلب آپ نے فائنل کر لیا ہے کہ یہ پیرنگ سکیم ہے, یہ اس کے 4 لانگ ہیں. اب آپ یہ کرنے بیٹھے, یار جو بھی ہو آپ ایک نشست میں ایک لانگ تو کر کے اٹھیں گے. اب جب وہ ایک لانگ کریں گے, پھر دوسرا لانگ کریں گے, اگلی نشست میں تیسرا اور چوتھا, اس طرح یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ چیپٹر بھی آپ کا ہو چکا ہوگا. تو ہمیشہ جو سبجیکٹ جو چیپٹر آپ سٹارٹ کریں اس کو ایک پلان کے تحت کریں. اب پلان میں نے سبجیکٹ وائز بتا دیا کہ پہلے وہ چیزیں کریں جو آپ کی پیرنگ کے مطابق امپورٹنٹ ہیں, اور ان میں بھی وہ چیپٹر کرنے لگے ہیں تو آپ ان کے لانگ مارک کر لیں, MCQ شارٹ مارک کر لیں. یا ان کیس انگلش اردو آپ کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں یار نمبر کس کے زیادہ ہیں اور کم کون سی چیز میں نے کرنی ہے. ہماری سمری ہے, اب سمری مجھے پتہ ہے ہی 2, تو میں پہلے سمری ہی سے سمری کر کے کیوں نہ جان چھڑواؤں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سبجیکٹ کا یا آپ کے سبجیکٹ کے اندر کوشچن کا مارک کریں, پلان کریں, پھر اس کو شروع کریں. پھر جو آپ پڑھنے بیٹھیں گے نا, آپ خود ہی دیکھیں گے یار یہ حیرت انگیز طور پہ یہ چیزیں اب تو ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے تو میں بک اوپن کرتا تھا, مجھے وہ یاد ہی نہیں ہوتی تھی, مطلب میں گھنٹہ میں نے پڑھا یا 1-1.5 پیج پڑھا, میں اکتا جاتا تھا. اب کیا ہو گیا, اب یہ ہے کہ آپ پلان کے مطابق چل رہے ہیں, آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہی کرنی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ کی بیٹا دوسرے نمبر پہ آتی ہے چیز پیرنگ سکیم اور پیپر پیٹرن. اب جو میں نے اوپر والی بات کی اسی سے ملتی جلتی کڑی ہے, کیوں ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں چیزیں. پھر آپ یقین کرو, یہ جو 9th کلاس ہے یا 10th کلاس ہے, خوش نصیب لوگوں, آپ کو پیرنگ سکیم پیپر پیٹرن سال کے شروع میں ملا ہے. یار پہلے جو 9th-10th ہوتی تھی یا کوئی بھی کلاس ہوتی تھی, اس میں ایک تو پیرنگ سکیم ملتی نہیں تھی, ملتی بھی تھی تو اینڈ میں جا کے دسمبر جنوری میں ملتی تھی. اور پھر اس میں بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یار یہ چیپٹر میں لانگ کے لیے کر رہا ہوں, یہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. پیپر میں پتہ نہیں کیسی ترتیب ہوگی, پتہ نہیں کیسے کوشچن آئیں گے, یہ ڈاؤٹ ہی رہتا تھا سارا سال. اب آپ کو پتہ ہے جب ڈاؤٹ ہو تو چیزیں نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ بک کے اینڈ پہ پیپر پیٹرن بھی دے دیا ہے, پیرنگ سکیم بھی دے دی ہے. مطلب انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ 6 چیپٹر ہیں, ان میں سے 4 لانگ آئیں گے, آپ اپنی مرضی کا دیکھو کہ یہ والا چیپٹر میرے لیے آسان ہے. یہ اچھا, اس میں نا اکثر بچے چھوٹا بڑا دیکھتے ہیں کہ یہ چیپٹر چھوٹا ہے یہ بڑا. میرے حساب سے چھوٹے بڑے کے بجائے آپ یہ بھی دیکھو کہ میرے لیے آسان کون سا ہے کرنا, کہ یہ چیز چھوٹی ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مارکس کاٹنے والی ہو یا مشکل ہو, تو آپ اپنے لحاظ سے وہ سلیکشن کرو. ٹھیک ہے, تو پیرنگ سکیم یار میں کہتا ہوں کہ بیسٹ ٹول ہے آپ کو پلانر سیٹ کرنے میں. ابھی میں نے اوپر بات کی نا کہ پلان بناؤ, آپ کے مائنڈ میں آئے گا سر ہم کیسے پلان بنا لیں. ایک تو میں بھی سبجیکٹ وائز بناؤں گا پلان, آپ کے لیے وہ شیئر کر دوں گا آپ سے. میں بھی یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو چینل پہ شیئر بھی ہو چکی ہو. لیکن پیرنگ سکیم اب دیکھیں یہ آفیشیل پیرنگ سکیم ہے. بچے جو 10th کے بچے ہیں وہ 9th والوں کو بتائیں کہ بھئی پیرنگ کے مطابق آئی ہیں چیزیں. بورڈ کے جو پیپر ہوتے ہیں, اچھا پہلے جو پیرنگ ہے وہ آفیشیل نہیں ہوتی تھی, بھئی یہ تو آفیشیل ہے, ہر بک کے اینڈ پہ دی ہوئی ہے تو اسی کے مطابق چیزیں آنی ہیں. تو ہم پیرنگ سکیم کو اپنا ٹول بنائیں, اپنا ہتھیار بنائیں, اس کے مطابق ہم نے چیزیں کرنی ہیں. بغیر پیرنگ دیکھے, بغیر پلان سیٹ کیے آپ نے ایک قدم نہیں چلنا. اور میں ایک اور اس سے آگے بڑھ کے بات بتا دیتا ہوں, چلنا کیا نہیں ہے, آپ سے چلا بھی نہیں جائے گا. آپ کوئی بھی چیپٹر, آپ یہ میری بات اینالائز کر لیجئے گا, آپ یہ میری بات ایک اس کو تجربے کے طور پہ دیکھ لیجئے گا. ایک چیپٹر آپ سٹارٹ کریں, آپ پڑھنے بیٹھیں گے, اگر 1.5 پیج سے زیادہ آپ کو نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر وہی چیز آپ پیرنگ سکیم کے مطابق مارک کریں کہ یہ چیپٹر ہے میرا, اس سے شارٹ آ رہے ہیں, یہ لانگ آ رہے ہیں,
اب جب آپ اس کو شارٹ اور لانگ وائز سٹارٹ کریں گے آپ سے چیزیں ہو جائیں گی. تو بیٹا پیئرنگ اسکیم پیپر پیٹرن کو سامنے رکھیں, جو چیزیں کم ہیں آسان ہیں ان کو ٹاپ پہ رکھیں, جو چیزیں مشکل ہیں لمبی ہیں ان کو اپنے پیئرنگ اسکیم کے لحاظ سے جو چیزیں بڑی ہیں مشکل ہیں ان کو بعد میں کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد بیٹا بچے پوچھتے ہیں کہ سر ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتا تو دیا ہے کہ لانگ والے پہلے کریں چیپٹر, جن میں سے لانگ آنا ہے شارٹ پھر کریں. اب اکثر بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے لانگ جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے. بیٹا لانگ کرنے کا نا میں آپ کو بیسٹ طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے لانگ کے لیے کیا کرنا ہے, چیپٹر سلیکٹ ہو گیا آپ کا کہ پہلا چیپٹر ہے تیسرا چیپٹر ہے اس سے میں نے لانگ کرنے ہیں. اب وہ جب چیپٹر سلیکٹ ہو جائے تو آپ اس میں لانگ مارک کریں کہ اس چیپٹر کے یہ 3 لانگ کویسچن ہیں. اب اس کو کرنا شروع کریں. اب کرنا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے اچھا میتھڈ کیا ہے جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے, آپ اس چیپٹر کی 1 شارٹ ویڈیو بنائیں دیکھیں. اب 1 شارٹ ویڈیو جو نئے 9th والے ہیں ان کو شاید یہ آئیڈیا ہو یا نہیں بھی ہو, میں نے مثال کے طور پہ کیمسٹری کا جو چیپٹر 1 ہے یا کہ اس کا چیپٹر 2 ہے 4 ہے 7 ہے, ایک چیپٹر کے ایک ویڈیو کے اندر وہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے, پورا چیپٹر ایکسپلین کر دیا ہے, اس میں MCQs شارٹ لانگ بک میں مارک کر دیے. ان کی ویڈیوز بیٹا چینل پہ پڑی ہوئی ہیں. اب جب آپ وہ پورا چیپٹر سنو گے نا آپ کو 70% چیپٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اب تو بس آپ نے لفظ یاد کرنے ہیں. تو آپ لانگ مارک کر لو, پھر ان کی 1 شارٹ ویڈیوز دیکھو. اب 1 شارٹ ویڈیو دیکھو گے نا آپ تو آپ کو وہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. اب بس آپ کا کام ہے, آپ نے ان لانگ کرتے ہوئے نا, اب اکثر بچے کیا کرتے ہیں وہ کریمنگ کرتے ہیں, وہ یاد کرتے ہیں, وہ رٹا لگاتے ہیں. جو یاد کرنے والے لوگ ہیں یا رٹا لگانے والے ہیں ان کے لیے سوری میں کہ یہ بات بیٹا کرتا ہوں, یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. آپ کا حافظہ بہت تیز بھی ہے نا اور آپ نے رٹا لگا بھی لیا یاد بھی کر لیا, یہ بہت لمبے عرصے تک نہیں چلنا. کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ اب ایک لانگ ہے نا ڈیفینیٹلی اس کی 4 ہیڈنگ ہوں گی 5 ہیڈنگ ہوں گی, اسی طرح نا ایگزامپل ہوگی. اب پہلی ہیڈنگ کے اندر آپ نا پوائنٹ انڈر لائن کر لیں, ہائی لائٹ سب سے بیسٹ ہے, ہائی لائٹ کریں. یار میں نے نا یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے, میرے پاس ایک بچہ آتا ہے کہ سر یہ لانگ مجھے سمجھا دے, میں اس سے ہائی لائٹر لیتا ہوں, پہلے پیراگراف میں پوائنٹ کر لیتا ہوں کہ یہ پہلی لائن میں یہ والا لفظ امپورٹنٹ ہے, دوسرا یہ تیسرا یہ, اور ان کا ایک مطلب نا ایک وہ کہتے ہیں نا ردم بنا لیا, لاجیکل سیکوینس بنا لیا, ایک سیکوینس بنا لی کہ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ. اب یہ 5 پوائنٹ ہیں یا 4 پوائنٹ ہیں, یہ مل کے اس ہیڈنگ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اب ان پوائنٹ کو ہضم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو پہلی ہیڈنگ کا پیراگراف ہے اس میں یہ 3 4 میکسیمم 5 پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں. اب ہائی لائٹر نہیں ہے آپ کے پاس, کم از کم لیڈ پینسل ہی لے لیں. اب اس کے نا 2 بڑے فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا آپ کا وہ پورا پیراگراف جو ہوگا نا پہلی ہیڈنگ کا دوسری ہیڈنگ کا, آپ کے ذہن میں ایک سکیچ بن جائے گا کہ اچھا اس میں یہ چیز کہی ہے. دوسری جو سب سے اچھی چیز ہے اس پریکٹس کی وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ اس کو دوبارہ کرو گے, اب پہلے چیپٹر آپ نے آج کر رہے ہو, جو دوبارہ جب ریویژن ہو ٹیسٹ ہو اور آپ اس کو 4 ماہ بعد پیج کو اوپن کرتے ہو, آپ یقین کریں وہ جو لفظ آپ نے انڈر لائن ہوں گے ہائی لائٹ, وہ بھاگ بھاگ کے آپ کے دماغ میں کھیلیں گے, کودیں گے, اچھلیں گے جا کے کہ دیکھیں آپ سے تو ہماری دوستی ہے, آپ تو وہ ہو جو ہمیں اپنا دوست بنا کے گئے تھے. وہ خود میں کہتا ہوں لفظ اٹھ اٹھ کے آپ کے مائنڈ کی طرف بھاگیں گے. یہ میرا آزمایا ہوا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب بھی آپ لانگ تیار کر رہے ہو, ایون کہ شارٹ بھی تیار کر رہے ہو, آپ اس میں ہائی لائٹ کریں. ہائی لائٹنگ جو کرتے ہیں نا اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ٹاپک نا میرے کیسے اس طرح, اچھا بعض بچے کرتے بھی ہوں گے اس طرح, پریکٹس کرتے ہوں گے, بہت اچھی پریکٹس ہے. ان میں نا میں نے ٹاپرز کو دیکھا ہے کہ وہ ہائی لائٹ بہت زیادہ کر لیتے ہیں. بیٹا بہت زیادہ ہائی لائٹنگ نہ کریں, وہ کہ پورے کی پوری لائن ہائی لائٹ کر لی, بھائی پھر فائدہ ہی نہیں ہوا ہائی لائٹ کرنے کا. ہائی لائٹ کس طرح کرنا ہے آپ نے, اس پہ ایک لائن میں مثلا بڑی مشکل سے 2 لفظ ہوں گے, باقی تو جملے کا سٹرکچر ہوگا, 2 لفظ وہ ہائی لائٹ کر لیں, اگلی لائن میں 1 ہے 2 ہیں, وہ لفظ ہائی لائٹ کریں جس سے آپ کے مائنڈ میں اس کا سکیچ بنے کہ اس پیراگراف میں یہ ہے. آپ کہتے ہیں آپ حیرت انگیز طور پہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو واقعی چیزیں جو ہے وہ یاد ہونا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بیٹا لانگ کے حوالے سے یا شارٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, آپ 1 شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا,
اب اس میں آپ کی کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ نا بیٹا جب بھی آپ کوئی لانگ تیار کر رہے ہو، شارٹ تیار کر رہے ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایک لانگ تیار کرنے لگے ہو. اب اس لانگ کے بارے میں نا کوئی بھی اے آئی بوٹ ہے، جیمنائی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اس میں نا وہ جو لائیو ڈسکشن والا آپشن ہوتا ہے، آپ اسے کو مثلا آپ کہتے ہو جی میں آج نا میں نے تیار کرنا ہے آیونک بانڈ. جی چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی مجھے بتائیں یہ آیونک بانڈ کیا ہوتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ بتائے گا، آپ کے مائنڈ میں آئے گا. پھر پوچھیں یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیز. پھر وہ اس کا کوئی نہ کوئی آنسر کرے گا کہ اچھا اس طرح اس میں ہوتی کیا کیا ہے. اچھا میری بک میں نا NaCl کی اگزامپل دی ہوئی ہے، تو یہ سوڈیم کلورائڈ یہ کیسے میرے آیونک بانڈ میں فٹ بیٹھتی ہے. اب جو لکھا ہے نا آپ اس سے پوچھتے جائیں. میں کہتا ہوں یار آپ کا وہ ٹاپک کیسے کلیئر ہوگا، آپ اچانک سے پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کیا، اس طرح تو ہم نے کبھی پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا. تو ایک چیز موجود ہے بیٹا، ہم نا ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں، جو اویلیبل ریسورسز کو یوز کرتے ہیں. اب ہمارے پاس اے آئی موجود ہے، اس کو یوز کرو. اچھا یہاں پہ ایک بچے بڑی غلطی کرتے ہیں اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلا میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا، پھر میں نے روکا. وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا وہ کہیں گے کہ یار کیمسٹری کا نا چیپٹر 1 یہ ہے، اس کے امپورٹنٹ ایڈیشنل شارٹ کوشچن بتا دو. یہ کام کبھی نہیں کرنا آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے. وہ کیا کرے گا، وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی فضول سے کوشچن لکھ کے دے دے گا. اسے نہیں پتا کہ آپ کی بک میں کیا ہے، کیسے پوچھنا ہے. بیٹا یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں نے بہت سے لائک بچوں کو، ٹاپر کو اس طرح ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے اے آئی سے ہیلپ کیسے لینی ہے، ایسے لینی ہے اس لانگ کو ڈسکس کرو. جو لانگ آپ کرنے بیٹھے ہو نا، مثلا یار آپ کا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، آپ کہتے ہو میں 1 شارٹ ویڈیو بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا. آپ کیا کرو، بک اوپن لو، بک اوپن کر لو، موبائل اوپن کر لو، چیٹ جی پی ٹی سے بات شروع کر دو. جی چیٹ جی پی ٹی یہ آیونک بانڈ کیا ہے، یہ کوولنٹ بانڈ کیا ہے، اس میں یہ جو اگزامپل دی ہوئی ہے اس کا تو مجھے تھوڑا سا بتائیں. اچھا اس میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے، اس لائن کا کیا مطلب ہے. آپ 5 منٹ باتیں کرو، آپ باتوں میں وہ آدھے سے زیادہ چیز آپ کی کیا ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر آپ بک کی طرف جب جائیں گے آپ کی وہ چیزیں خود بخود چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی ذہن میں. اچھا اب دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ ایک پلان بنائیں. اب لانگ والے چیپٹر آپ کے ڈن ہو گئے ہیں. جو 4 چیپٹر آپ نے لانگ کے طور پہ کرنے تھے وہ آپ کر چکے ہیں. آپ کا مائنڈ اتنا ریلیکس ہو جائے گا، یار لانگ والی ٹینشن اب ختم ہو گئی ہے. اب میں نے شارٹ کرنے ہیں. اب شارٹ میں اب میں آپ کو 2 چیزیں بتا رہا ہوں، آپ اس کو آزما لیں. ایک شارٹ کا چیپٹر ہے، آپ اس کو شروع سے کریں اینڈ تک کریں. کرنے کا ٹائم بھی آپ دیکھ لیجئے گا کتنا لگا، ایفرٹ بھی دیکھ لیجئے گا زیادہ لگے گی. لیکن اگر آپ کیا کرتے ہو، بک نکالیں، یہ آپ کا اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ کے اوپر جہاں چیپٹر کا نام لکھو وہاں لکھا ہو امپورٹنٹ فار شارٹ کوسچن. ایون کہ آپ لکھ لیں کہ اس میں سے اتنے شارٹ آ رہے ہیں، اور آپ پہلا پیج نکالیں، اس میں میکسیمم ہوں گے 3-4 شارٹ. پھر اگلے پہ وہ مارک کر لیں، جو کوسچن ہو اسی مارکنگ کے اندر انڈر لائن کر لیں کہ یہ والا کوسچن بن رہا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. اور شارٹ مارک کر لیں کہ یہاں سے یہاں تک اس کا شارٹ بنے گا. اب آپ کوئی بھی چیپٹر بایو میں ہوتی ہیں زیادہ تر ڈیفینیشنز، اس میں ہوتی ہیں کہ ایک چیپٹر سے 6-7 ایک پیج کے اندر 6-7 ڈیفینیشن ہیں، شارٹ ہیں. لیکن باقی چیپٹر جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ان میں تو اتنی زیادہ لمبی چیزیں ہی نہیں ہوتی. مطلب ایک پیج اوپن کریں، میکسیمم 3 شارٹ بن جائیں گے، 4 بن جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنتے. تو آپ وہ شارٹ مارک کر لیں پورے چیپٹر کے. جب مارکنگ ہو جائے گی، میں کہتا ہوں ایک چیپٹر کے میکسیمم شارٹ بنتے ہیں، 30 بن گئے ہیں. اب ان 30 شارٹ کوسچن کو آپ کرنے بیٹھو. دیکھیں تیاری کا طریقہ جو ہے نا، وہ آپ کی ایفرٹ کو آدھے سے زیادہ کم کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ ایک چیپٹر کے میکسیمم بھی کتنے کوسچن ہو سکتے ہیں، 30-35-40. میں نے تو آج تک کسی بک پہ 40 شارٹ نہیں مارک کیے، میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں. کیونکہ مارکنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی لیے میں جب بھی آپ کوئی چیپٹر کرواتا ہوں تو پہلے بک پہ بھی مارک کرواتا ہوں، بک پہ کرنے والے بچے ہوں. تو 30 شارٹ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. 30 شارٹ آپ مارک کریں. اب دیکھیں آپ ایک نشست میں بیٹھیں. اب آپ کے سامنے پورا پیج یاد کرنے والا نہیں ہے، اس پیج میں صرف 3 شارٹ ہیں. آپ وہ 3 شارٹ کر کے اٹھ جائیں. اب دیکھیں آپ کا 1 پیج ہو چکا ہے. اسی طرح اگلی بار 6 شارٹ کریں، 2 پیج ہو چکے ہیں. اور یہ کرتے کرتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا چیپٹر ڈن ہو جائے گا. تو جو شارٹ کوسچن کا چیپٹر ہے اس کو
پورے کا پورا نہ کریں بلکہ اس کو شارٹ وائز ہی کریں اور پہلے مارک کر لیں کہ یہ شارٹ بن رہے ہیں اور پھر ان شارٹ کو کریں. آپ کی تیاری میں جو ایفرٹ ہے, آپ کی کوشش ہے, وہ آدھی سے آدھی ہو جائے گی اور افیکٹو کام ہو جائے گا. اگین مارکنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, میں آپ سے لکھوا لیں, اینڈ پہ پھر آپ چیزیں ڈھونڈ رہے ہوں گے جب پیپر کے ٹائم ہو جائے گا نا, اچھا کیا شارٹ ہے, کیا امپورٹنٹ ہے, کیا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو مارک کیا ہوگا شروع سے ہی, چیپٹر وائز ٹاپک وائز آپ چل رہے ہوں گے کہ یہ شارٹ ہے, یہ شارٹ ہے, ایس کیو لکھ لیا شارٹ کے ساتھ, مارک کر لیا, تو جب دوبارہ کبھی آپ وہ پیج اوپن کریں گے, وہ چیپٹر اوپن کریں گے, تو وہ شارٹ کوسچن بلا بلا کے آپ کو کہیں گے ہم ادھر ہیں, ہم آپ کو یاد ہیں. اچھا, اب آپ کہیں گے سر آپ آرٹس والے, خاص طور پہ ہمارے بچے, سر آپ سائنس کی بات کرتے جا رہے ہیں. بیٹا میں سائنس کی بات نہیں کر رہا تھا, میں اوور آل ہر سبجیکٹ کی کس میں سے شارٹ ہیں, کس میں سے لانگ ہیں, میں اوور آل بات کر رہا تھا. اب جو آپ کی انگلش اردو کی چیزیں ہیں جو ہماری کمپلسری سبجیکٹ ہیں, پاک اسٹڈیز 10th کی ہے, اسلامیات 9th کی ہے, یا انگلش ہے, اردو ہے, بیٹا آپ نے اس میں سب سے پہلے نا, جیسے انگلش اردو کی بات کر لیں, سب سے پہلے نا بے والی سائڈ چیزیں کرو. اردو بے ہے, انگلش بھی ہے, ان کو پہلے کرو. یہاں پہ نا آپ مطلب آپ غلطی کیا کرتے ہو, میں نے دیکھا 9th کلاس میں شروع سے جی ٹرانسلیشن کے پیچھے پڑ گئے, پوری بک کی ٹرانسلیشن تیار کر رہے ہو. بھائی اس میں سے ٹھیک ہے مارکس آئیں گے, لیکن آپ اس سے آدھی کیا 2% محنت کر کے اتنے ہی نمبر ایک لیٹر کے اندر لے سکتے ہو, اور لیٹر کرنے میں کتنی دیر لگے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح 10th کلاس میں تو میں کہتا ہوں کہ یار انگلش اردو اتنا آسان ہے نا, چیزیں کرنا بہت آسان ہے. 9th کلاس والے بچے کے لیے جیسے اب وہ ہمارے ورڈ سینٹنسز ہیں, یا اب ایکٹیو پیسیو ہے, اس کی میں نے ایک ہی ویڈیو بنائی ہے یار, وہ کر لو. آپ کا جو ایک کوسچن ہوتا ہے ایکٹیو پیسیو کا, وہ ڈن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح 10th ہے, اب پیئر آف ورڈ ٹوٹل میں نے 50, وہ جو جیسے ورڈ سینٹنسز ہوتے ہیں 50 بنائے ہیں, اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے, وہ کر لو, وہ ایک کوسچن پورا ڈن ہو جائے گا. تو آپ جب بھی, اچھا یہاں میں بات کرنا بھول گیا, میں نا میری اپنی تیاری کرنے اور کروانے کا میتھڈ نا چیپٹر وائز نہیں ہوتا, میرا ہوتا ہے کوسچن وائز, خاص طور پہ انگلش اور اردو میں. مثلاً اب جو اردو اور انگلش ہے, اس میں سوال وائز میں تیاری کرواتا ہوں, چیپٹر وائز نہیں کرواتا, اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. سوال وائز تیاری کا مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ اب کوسچن آنسر کرنے بیٹھے ہو تو ساروں کے کوسچن آنسر کرو, تاکہ ایک کوسچن سے تو جان چھوٹے. اسی طرح سمری کرنے بیٹھے ہو نا, تو آپ پہلے جو 3 سمری ہیں یا 2 سمری ہیں ان کو پہلے کر لو بھائی, وہ تو اس سے تو ٹینشن ختم ہو. لیکن میں اب اگین کہوں کہ کوسچن وائز جب آپ چلو گے تو انگلش بی اور اردو بے میں چیزیں آسان ہیں, کم ہیں, اور ان کے مارکس زیادہ ہیں, تو ان کو پہلے کرو. جیسے آپ اردو کے مضمون کرنے بیٹھے ہو 10th والے یا 9th والے, اردو کی کہانیاں کر رہے ہیں یا مکالمہ کر رہے ہیں, تو پہلے ساری وہ کہانیاں ایک بار کر لیں, ان سے جان چھڑوا لیں. تو آپ جب بھی اردو انگلش کرو, ٹھیک ہے, ان اے کو انگلش اے اردو اے کو چلاؤ ساتھ, لیکن پہلے بی والی چیزیں جب کرو گے نا, یہ آسان ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں. اب آپ کے وہ جو 5 نمبر کے آتے ہیں, ضرب الامثال 9th کلاس کی اردو کی بات کر رہا ہوں, وہ اب میں کہتا ہوں آدھے گھنٹے میں بیٹھ کے کر لو گے, اور وہ 5 نمبر ہیں. ٹھیک ہے, اب تشریح ہے جیسے وہ 10 نمبر ہے, آپ سارا سال بھی کرتے رہو, تشریحات ختم نہیں ہوتی. تو اب اگر آپ چیپٹر وائز کرو گے تو اس کے مطابق تو آپ سے 3 چیپٹر بھی نہ ہو, آپ کوسچن وائز چیزیں کرو. موٹیویشن سے زیادہ نا پلاننگ جو ہے یہ زیادہ افیکٹو ہے. آپ میری ویڈیو سنیں, کوئی اور ویڈیو سنیں, بڑے موٹیویٹ ہو گئے, بس آج آپ میں نے یہ کر دینا اور وہ کر دینا ہے. لیکن اگر جب پلان بناتے ہو نا, وہ میں بڑا ایک کوٹ پڑھ رہا تھا, بڑا مزے کا مجھے لگا, کہ جو نہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ موٹیویشن لیتے ہیں, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ موٹیویشن بھی لیتے ہیں, اپنے پلان سیٹ کرتے ہیں اور پلان پہ کام کرتے ہیں. اور پلان جب بھی بناؤ بیٹا چھوٹا سا بناؤ, شروع چھوٹے سے کر لو, پھر آگے آپ چیزیں بعد میں زیادہ کر لینا. چھوٹے پلان سے مراد ہے 2 دن کا, بلکہ 1 دن کا بناؤ کہ یار آج میں نے کیا کرنا ہے, آج میں نے سمری کر کے اٹھنی ہے. سمری جو ہے نا, یہ والی سمری آج میں نے کرنی ہے. اب اس کو آدھی کو اب کرو, آدھی کو بعد میں کرو, شام تک ہو ہی جانی ہے. تو چھوٹے پلان سے شروع کرو, اس کو ایگزیکیوٹ کرو, 2-3 دن تھوڑا تھوڑا کام کرو, ان کو پورا کرو, آہستہ آہستہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. پھر آپ اپنے پلان کو بڑا کرتے جاؤ, ہفتے میں لے جاؤ کہ اس ہفتے کے اندر میں نے یہ کرنا ہے, اس ہفتے کے اندر یہ کرنا ہے, بعد میں بڑھاؤ. لیکن شروع آپ نے
چھوٹے پلان سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد بیٹا کنسسٹنسی، تسلسل بہت ضروری ہے. ہمارا اصل میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے تو پڑھتے نہیں، پھر ایک دم موٹیویشن آئی اور شروع ہو گئے، صبح شام دن لگے ہوئے. 2 دن اپنا کریں گے اس طرح، تیسرے دن چلو جی ڈن، وہ ڈوز ہو گئی بات. بھئی آپ تھوڑا کرو، کنسسٹنسی کے ساتھ کرو، تسلسل کے ساتھ کرو. چیزیں جو ہیں آپ نے وہ جاری رکھنی ہیں. اب یہاں اکثر ٹائم آئے گا، کوئی گیسٹ آ گیا، دوست آ گیا، کوئی گھر کی ٹینشن آ پڑی، کوئی کام آ پڑا، آپ کا کام رک جائے گا. ٹھیک ہے رک گیا، آپ پھر سے سٹارٹ کر دو. آپ گیپ نہیں دینا بڑا. جہاں آپ نے لمبا گیپ دیا پھر آپ کو اسی طرح شروع سے کرنا پڑے گا. کوئی مسئلہ آ گیا نا، ٹھیک ہے وہ دن گیا، کوئی بات نہیں، اگلے دن سے شروع کر دو. بلکہ اگلے دن سے بھی زیادہ میں کہتا ہوں کہ ابھی کوئی ٹینشن آن پڑی ہے، گھر کا کوئی کام آن پڑا ہے، کوئی ایسی مہمان آ گئے، کوئی دوست آ گئے، یا کوئی ایسی مصروفیت نکل آئی، ٹھیک ہے وہ ڈن ہوئی، فوراً سے سٹارٹ کر دو. چلو آج یار یہ میں ادھر بیزی تھا، یہ چھوٹی سی چیز تو میں آج کر کے ہی سوؤں گا، میں اپنا آج کے دن کا حصہ جو ہے وہ ڈال کے ہی سوؤں گا. تو آپ نے تسلسل نہیں ختم کرنا. چاہے ایک دن میں نا، ایک دن میں آپ کچھ، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے کچھ نہیں ہو رہا، آج سارا دن ضائع ہو گیا، کوئی مہمان آ گئے، جو بھی، سارا دن ضائع ہو گیا. رات کے جی 8 بج گئے، 10 بج گئے، یا آپ کے سونے کے ٹائم میں ابھی 10-15 منٹ آپ کہتے ہیں یار میں کوئی نا ریل دیکھ لیتا ہوں، فیس بک اسکرول کر لیتا ہوں، ویڈیو دیکھ لیتا ہوں. آپ کہیں نہیں، اس کو سائڈ پہ رکھو. میں نا صرف 2 شارٹ کوسچن انگلش کے کرتا ہوں. اب انگلش کے ایکسرسائز کے کوسچن ہمیں پتہ ہے آنے ہی ہیں، تو آپ صرف 2 شارٹ کرو. اب آپ کو سر 2 شارٹ، آپ کے ذہن میں یہی آئے گا اور کرنے بیٹھو گے یہی آئے گا، یار 2 شارٹ تو میں 5 منٹ میں کر لیتا ہوں، جب میں پڑھنے بیٹھوں گا نا کبھی پھر اکٹھے ہی کر لوں گا. نہیں، وہ ان 2 شارٹ کی بات نہیں ہے، وہ آپ کی کنٹینیوٹی کی بات ہے. جب وہ آپ 2 شارٹ کرو گے، آپ کے مائنڈ میں ہوگا ہاں یار میں تو پڑھ رہا ہوں. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ سے کوئی ایک نماز چھوٹ جائے تو دوسری میں شیطان اور زیادہ کیا کرتا ہے، آپ کو ورغلاتا ہے. وہ پھر جب چھوٹی تو پھر چھوٹتی ہی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ مائنڈ سیٹ ہے، چیزوں کے مائنڈ ہے، آپ نے اپنے مائنڈ کے ساتھ کھیلنا ہے. تو اگر آج کام کچھ نہیں ہوا، 2 نہیں، صرف ایک ہی شارٹ کر کے سو جاؤ. ذہن میں تو ہوگا کہ آج ہم نے کم کیا ہے بھلے، لیکن کیا تو ہے. تو کنسسٹنسی نہیں ٹوٹنی چاہیے. جہاں آپ رک گئے پھر شروع کر دو. لمبا گیپ بیٹا جہاں آ گیا نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر ایک ٹائم لگے گا آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنے میں. تو اس لیے لمبی آپ نے گیپ نہیں دینا پڑھائی کے اندر. یہ نا بیٹا میری بات کا آخری پوائنٹ ہے جو میں نے ٹاپرز کو دیکھا ہے، کہ جو بھی چیز آپ یاد کرو، چاہے انگلش اردو کا کر رہے ہو، سائنس کا کر رہے ہو، میتھ کا کر رہے ہو، اس کو لکھ کے یاد کرنے کی عادت بناؤ. مطلب آپ نے وہ بک پہ ایک لانگ تیار کر لیا ہے، شارٹ تیار کر لیا ہے، انگلش کی سمری تیار کر لی ہے، یا اردو کا کچھ تیار کیا ہے، اس کو ایک بار لکھ ضرور لو. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک بار لکھی ہوئی چیز ٹائم لگے گا اس کو بھولنے میں، وہ نہیں بھولتا. وہ کم از کم اتنی ضرور ہے، آپ اس کو 2 سال بعد بھی کرو گے نا، آپ کے ذہن میں ہوگا ضرور کہ اچھا یہ میں نے لکھا تھا. تو جو آپ نے یاد کرنا ہے اس کو آپ نے لکھ ضرور لینا ہے، تاکہ آپ کے وہ چیزیں پکی ہو جائیں. لکھ کے یاد کرنے کی عادت بناؤ. اب اس میں بعض بچوں کی تو پہلے سے عادت ہوتی ہے، وہ لکھ کے کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں وہ لکھنے سے بڑا بھاگتے ہیں، بہت بھاگتے ہیں. آپ ایک بار اس چیز کو ٹرائی تو کر کے دیکھو، آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا.